علماء ربانی جن کو علم ظاہر بھی حاصل ہوا اور اللہ پاک نے ان کو دلوں کا علم اور اپنی طرف سے رحمت کا علم بھی ان کو علم لدنی سے نوازا۔ آغاز اس کا تصوف کا تب ہوا، میں کہتا ہوں کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب علی المرتضیٰ کو سامنے بٹھا کے ان کو کلمہ طیبہ 3 دفعہ پڑھایا کہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، کہا کہ علی میرے ساتھ پڑھو، تو کلمہ طیبہ تو سرکار نے پہلے بھی پڑھا ہوا تھا۔ سرکار حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اس طرح سے پڑھانا اس چیز پہ دلالت کرتا ہے کہ اس دن ایک خاص وہ جو کلمہ پہلے پڑھا تھا اس کی روح تک پہنچنے کا وہ مقام تھا جس دن جناب علی کو جناب مصطفیٰ نے پہنچا دیا۔ اس دن روحانیت کا اس روح کو بہت بلندی نصیب ہوئی، اور میں سمجھتا ہوں اسی دن روحانیت کا آغاز ہوا، اسی طرح صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے۔ اور آپ اگر دیکھیں تو 3 سلسلے جو ہیں جناب علی المرتضیٰ تک پہنچتے ہیں، ایک سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تک پہنچتا ہے۔ ان لوگوں سے یہ سلسلہ روحانیت کا آغاز حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ہی شروع ہوا۔ آپ نے جو تعلیمات عطا کی اس میں ظاہری جو زندگی ہے ہماری اس کو بھی وہ ہدایات کافی تھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اصل حکم دیا گیا ہے عبادت کر کے پھر عبادت کو اس طرح کرنا کہ اس کی حضوری کا اس کو مزہ حاصل ہو جائے کہ اللہ کے حضور حاضر ہوں، تو یہی روحانیت ہے کہ اگر آپ شرع کو پڑھتے ہیں اور عمل کرتے ہیں پھر حضوری کی نماز کی طرف رجوع کرتے ہیں، تو یہ روحانیت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے ایسے۔ کیا راہ سلوک پر چلے بغیر کوئی انسان اللہ کا قرب پا سکتا ہے، یا مروجہ صوفیاء کے طریقے پر چلنا ضروری ہے؟ تو بات یہی ہے کہ اللہ پاک نے خود کہہ دیا کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ راستہ ایک ہی ہے۔ جن لوگوں سے میں نے محبت کی اور محبت کے نتیجے میں انعام عطا کر دیا، کیا انعام؟ ایسا خزانہ بطور انعام ان کو دے دیا کہ ان کے پاس جو بھی جائے گا اسی خزانے سے وہ آگے دیں گے۔ تو وہ جو انعام ہے اگر وہ تو لینا ہے تو وہ تو ان پہ ہے کہ جن پہ اس نے انعام کیا ہے، نبیین، صدیقین، صالحین، شہداء اور صالحین، وہ تو ان لوگوں کا راستہ ہے۔ وہ انعام جو اس کی محبت کا ہے وہ تو ان لوگوں کے پاس ہے۔ اس کے علاوہ کیا ہے؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جو اپنے آپ جو چلا یا کوئی اور اس نے خلاف اسلام، خلاف سلف صالحین کوئی راستہ نکالا، نئے نئے جیسے مسئلے ایجاد ہو رہے ہیں، اس طریقے سے کوئی نئی بات نکل آئی، وہ کبھی اللہ تک نہیں پہنچے گی، کیونکہ وہ مغضوبین میں سے ہو جاتا ہے۔ ایک لوگ ہوتے ہیں ایسے جو مادر ذات حالت جذب میں آتے ہیں، مجذوب جن کو بولتے ہیں، ان کی بات اور ہے، لیکن روحانی طور پہ ان کا بھی کوئی نہ کوئی رہنما ضرور ہوتا ہے۔ بغیر رہنما کے یہ معاملہ بہت مشکل ہے، بلکہ حضور علیہ السلام کی ایک حدیث بھی ہے کہ من تزاد بغیر علم فقط جن فی آخر عمرہ او ماتا کافرا، جس نے زہد کا راستہ بغیر علم کے حاصل کیا، بغیر رہنما کے حاصل کیا، بغیر جانچ پڑتال کے حاصل کیا، وہ کیا ہو گیا؟ آخری عمر میں یا وہ پاگل ہو جائے گا یا کافر مر جائے گا۔ اور علم و باج کرے فقیری، کافر مرے دیوانہ ہو، اور بے علم نہ تمام خدا را شنا۔ تو وہ علم روحانیت ہے، اور علم روحانیت کے لیے معلم روحانیت کا ہونا ضروری ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ رہنما کے بغیر پناہ نہیں، خدا تک پہنچنا درکنار۔ اسی دنیا اور اس سفر میں انسان شیطان کے ان چکروں میں پھنس کے اپنا آپ کا بیڑا غرق کر دیتا ہے۔ راہ سلوک میں طلب کا کیا کردار ہوتا ہے؟ راہ سلوک کیا ہے؟ اللہ سے پیار کرنے کا راستہ، صلت، سلوک، تصوف، فقر، فقیری، یہ چاہت کا راستہ جو اللہ کی طرف لے کے جاتا ہے، اسی کو سلوک کہتے ہیں۔ تو طلب کا کیا کردار ہے؟ تو بنیادی چیز ہے یہ کہ ہر انسان میں ایک طلب رکھ دی گئی۔ اب اس کی طلب اگر دنیا کی ہے تو اس طرف وہ دوڑتا ہے، کسی مضمون پہ PhD کر رہا ہے، کوئی ڈاکٹریٹ کر رہا ہے، اگر تحریر کا شوق ہے تو کتابیں لکھ کے، یعنی طلب اس کی وہ ہے۔ تقریر کا شوق ہے تو اسی میں وہ بول کے اس کی طلب وہی ہے۔ اور اسی کئی لوگوں کو میں نے دیکھا کہ سفر کا بڑا شوق ہے، مختلف چیزوں کا بڑا شوق ہوتا ہے، اسی چکر میں جو ان کی طلب ہوتی ہے وہی ان کو عطا ہوتا ہے۔ تو عطا کا دراصل معیار ہی، اس کا جو انحصار ہی وہ طلب ہے۔
ایک حدیث قدسی اس کا میں آپ کو حوالہ دوں گا، سلطان العارفین نے اپنی عین الفقر کتاب کے اندر اس کو رقم کیا کہ من طلبنی وجدنی. اسی تک میں آگے چل کے کافی طویل حدیث ہے کہ جس نے مجھے طلب کیا، اللہ پاک کہتا ہے وہی مجھے پائے گا. یہ نہیں کہ کوئی طلب نہ کرے تو پا لے، عام چیز کو طلب نہ کرے تو نہیں پا سکتا، تو وہ تو سب چیزوں کا خالق و مالک ہے، تو بغیر طلب کے تو کوئی بات نہیں. اس راستے میں چلنے کے لیے اپنی طلب کو ہر وقت اپنے مد نظر رکھنا چاہیے. اور جب یہ طلب آپ لے کے پہلے دن یہاں آتے ہیں، اگر اسی طلب کو مد نظر رکھ کے آپ چلتے رہیں جیسے آپ اس قافلے کے ساتھ چلتے ہیں، مگر طلب کو مد نظر رکھیں، وہ آپ کا مقصد ہے. اسی مقصد کو اگر آپ اپنے مد نظر رکھیں گے تو انشاءاللہ العزیز اپنے اس منزل کو پا لیں گے. طلب کا ہونا تو اس میں سب سے مین کردار بلکہ طلب کا ہے، اور اسی کو طالب کہتے ہیں. اور اگر طالب صادق ہو تو بے شک منزل اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے. یکسوئی کی کیا اہمیت ہے؟ روحانیت میں یہ ایک عطائی جذبہ ہے، یا کسی شخص کا خود بھی کوئی کردار ہوتا ہے یکسوئی پیدا کرنے میں. بات پیچھے اس جواب کی طرف جائے گی کہ جب انسان میں طلب ہوتی ہے، آپ مقصد یہ ہے کہ ایک چیز کی طلب لے کے یہاں آئیں ہمارے تک، یہاں آ کے طلب اگر آپ کی صادق ہے تو آپ خود بخود جو آپ کا روح ہے، آپ کا دل ہے، آپ کی جو توجہ ہے وہ اسی طرف آئے گی، کیونکہ آپ اسی طلب میں آئے ہیں، آپ اسی طلب میں آئے ہیں. تو اگر آ کے یہاں نظر ایک طرف نہیں ہے، ادھر ادھر پھٹکتی ہے، یا اس طرف یکسوئی آپ نہیں حاصل کر پا رہے، اس کا مقصد یہی ہے کہ آپ کی طلب میں صدق نہیں ہے. اگر طلب میں صدق ہوگا تو کوئی وجہ نہیں کہ اس طلب کے عوض اللہ پاک آپ کو یکسوئی بھی عطا کرے گا. تو یکسوئی کی اہمیت تو سب سے بڑی ہے کہ طلب ہو اور پھر آدمی یکسو ہو جائے. تو پھر میں تو سمجھتا ہوں کہ جو طالب ہے اور یکسو ہے وہ ہمہ وقت رو برو ہے. عطائی کا جہاں تک مطلب مقصد ہے، وہ تو ہر چیز اللہ کی طرف سے عطا ہے. آپ کو اس نے زندگی دی، زندگی دے کے آپ کو اس نے دیکھنے کی طاقت دی، زندگی بھی عطا، دیکھنے کی طاقت بھی عطا، کان دیے، قوت سماعت عطا فرمائی، یہ بھی عطا، چلنا پھرنا ہماری، یہ تو ہے تو سب کچھ عطا ہی. لیکن طلب بھی چونکہ اس کی عطا ہے، جب اس نے طلب عطا کر دی تو اگر آپ اپنے آپ پہ غور کریں تو اپنی یکسوئی کو ایک طرف لا سکتے ہیں. طلب صادق ہو تو یکسوئی رہتی ہے، یہ خود بخود عطا ہوتی ہے. کسی نے پوچھا فقیر کون ہوتا ہے، اس کی پہچان کیا ہے، اس کے ذمہ کیا کیا ڈیوٹیاں ہوتی ہیں، فقیر کی ضرورت کیوں محسوس ہوتی ہے؟ فقیر وہ ہوتا ہے جس کا کام مختصر، میں اپنی کلندریہ جو لینگویج ہے، اپنا جو ہمارا لہجہ ہے، اس میں اس کو ڈیفائن کروں گا، آپ لوگوں کو سمجھ بھی آئے. یہ جتنے